جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اس لیے جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بدزبانی نہ کرے اور نہ ہی غصے میں آواز بلند کرے۔ اگر کوئی اس پر حملہ کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں۔ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کی امید کے ساتھ عبادت کرتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزے دار کے لیے خوشی کے دو موقع ہوتے ہیں، ایک تب جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے روزے کے ثواب کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے روزے کی ضرورت نہیں ہے جو جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے۔ جس نے دوسرے روزے دار کو افطار کرایا اسے روزے دار کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس سے بندہ اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان میں جھوٹی باتوں اور جھوٹے کاموں سے پرہیز نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے سے پرہیز کرے۔ جس نے رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی گویا اس نے دوسرے مہینوں میں پورا قرآن پڑھا۔ انسان کی نیکیاں 10 سے 7 گنا تک بڑھا دی جاتی ہیں۔ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکس جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس کا ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کا ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ قیامت کے دن اس میں سے روزے دار داخل ہوں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو روزے رکھتے تھے؟ وہ اٹھیں گے اور ان کے سوا کوئی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ان کے داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 7 گنا بڑھا دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اور شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے عمر بھر کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور سب سے افضل مہینہ ہے اور رحمت اور صبر کا مہینہ ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دیں گے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے یعنی کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق کی راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتیں جیسے کہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان الکریم کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔
رمضان المبارک میں بندے کی دعا باکثرت قبول ہوتی ہے۔ مومن کی بہترین سحری حضور ہے۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان میں ہر رات اور دن میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں روزے دار کے منہ کی بدبو رب کے نزدیک مسک کے خوشبو سے بہتر ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ایک نایاب زیور کی طرح ہے، اس لیے اس کی قدر کریں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ رمضان قرآن پاک سے دوبارہ جڑنے اور اسلام کے بارے میں ہماری سمجھ کو گہرا کرنے کا وقت ہے۔ رمضان کا روزہ ہمیں بھوکوں کی حالت کا یاد دلاتا ہے اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کی تربیت دیتا ہے۔ رمضان دعا اور عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت اور غور و فکر کو بڑھا کر رمضان المبارک کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ رمضان المبارک کے روزے ایک روحانی سفر ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لاتا ہے۔ رمضان ہماری عبادتوں کو بڑھانے کا وقت ہے۔ رمضان ماضی کی غلطیوں کو معافی مانگنے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کا وقت ہے۔ رمضان کا مہینہ روحانی ترقی اور غور و فکر کا وقت ہے۔ رمضان کے روزے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا درس دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، آئیے اس کی قدر کریں اور اس کی تعریف کریں۔ رمضان المبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور سب سے افضل مہینہ ہے۔